بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو دعوت تبلیغ دینی شروع کی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا تو وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن بیٹھے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے بت خانے میں سینکڑوں کی تعداد میں بت بنا رکھے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب کی غیر موجودگی میں بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک کلہاڑے کی مدد سے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑے کو اس کے کاندھے پر رکھ کر باقی کے تمام بت توڑ دیے۔ مشرکین جب واپس اپنے بت خانے کی طرف لوٹے اور اپنے بتوں کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور ان کے خداؤں کو زمین پر کس نے گرایا ہے۔ ان کا شک سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گیا کہ وہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی ان کو بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے مٹی کے بنے ہوئے خداؤں سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو بتا دیں۔ شیطان نے ان لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وہ کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بت بول سکیں یا بتوں کو توڑ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ اگر تمہارے یہ بت بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے تو یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جب حقیقت جان گئے کہ ہمارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑا ہے تو آپ علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک آتش کدہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا گیا جہاں مٹی نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اس میدان کو چاروں طرف سے پتھروں کے ساتھ گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک بڑی تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئی۔ یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھی کہ زمین بالکل بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک جھولا بنایا گیا اور اس کے ذریعے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ بارش کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہے ابراہیم، مجھے اجازت دے تاکہ میں بارش برسا سکوں اور اس آگ کو بجھا سکوں، لیکن یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پہلے آپ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 اور 70 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہم نے کہا کہ ہے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا اور ہم نے ان کو ہی نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ وہ آگ آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گی، لیکن یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ آپ علیہ السلام اس آگ کے درمیان بالکل راحت اور سکون کے ساتھ موجود تھے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے سوا پورے بابل شہر میں کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سوا باقی کے تمام لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ اتنی بڑی نشانی اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔